ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر آصف ضیاء اختر کے ساتھ اینٹی نیٹل وزٹس کے بارے میں. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ان کمیوں کی بنا پر آنے والی پریشانیوں کے بارے میں، پھر ہم نے بات کی کہ ڈیورنگ پریگننسی جو شوگر کے معاملات ڈیولپ ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کے بارے میں. اسی طرح سے میں غذا کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ڈیورنگ پریگننسی غذا کیسی ہونی چاہیے. اور بہت ساری چیزوں پر پابندی بھی لگائی جاتی ہے کہ یہ گرم ہے، یہ مت کھاؤ، اس کی وجہ سے ابارشن ہو سکتا ہے. جس کے اندر اگر نام لیا جائے تو میرے خیال سے کچھ پھل ہیں جیسے پپیتا وغیرہ یا کھجور، انڈے وغیرہ پر بھی پابندی لگائی جاتی ہے ایٹ ٹائمز. تو کیا ان کی وجہ سے ابارشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیے، رسپونڈنگ ٹو دس کوشچن کہ جو کچھ فروٹس ہیں جس میں آپ نے پپیتے کا نام لیا، کھجور بھی ہے اور انڈا بھی ہے. اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ گھر کی بوڑھی خاتونیں ان کو منع کرتی ہیں کہ انڈا مت کھاؤ، گرم ہوتا ہے، اس سے ابارشن ہو جائے گا، یا کھجوریں مت کھاؤ. تو اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ کھجور کھانے سے ابارشن ہو جائے گا یا انڈا کھانے سے ابارشن ہو جائے گا، کیونکہ انڈا تو ایک بڑے کمپلیٹ سی غذا ہے جس میں کہ بہت کیلشیم ہوتا ہے، اور انڈا کھانا تو ان اے وے ضروری ہے. اور کھجور میں بھی بہت کیلشیم ہوتا ہے اور آئرن بھی بہت ہوتا ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ سورس آف کیلشیم اینڈ آئرن ان پریگننسی. اب جہاں تک پپیتے کا تعلق ہے یا کچھ اور چیزیں جن کا ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں تذکرہ ہے یا ان کا اس بات پہ کانفیڈنس ہے کہ اس کو کھانے سے ابارشن ہو جائے گا، حالانکہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی اگر وہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتی اور وہ دے ڈونٹ فیل ہیپی اباؤٹ اٹ دین دے شوڈ ناٹ ٹیک اٹ. لیکن جنرلی آن دا ہول آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک میسیج ہونا چاہیے ہمارے ناظرین کو کہ کس قسم کی غذا ان کو پریگننسی میں لینی چاہیے. تو اگر ہم یہ ریئلائز کریں کہ پریگننسی میں ہمیں کیلشیم ضرور چاہیے، بچے کی بونس بن رہی ہیں کیلشیم سے، ہمیں ایک ایڈیکیٹ اماؤنٹ آف پروٹین بھی چاہیے، ہائی کلاس پروٹین یا جو کچھ بھی پروٹین جو بھی کھانا وہ افورڈ کر سکیں، چاہے دال کے فارم میں ہی کیوں نہ پروٹین ہو، کیونکہ پروٹین بھی بہت ضروری ہے بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے برین کے ڈیولپمنٹ کے لیے. ایٹ دا سیم ٹائم جو بھی فریش ویجیٹیبلس ہیں، دیکھیے فریش ویجیٹیبلس گاؤں میں بہت ہیں، فریش ویجیٹیبلس شہروں میں نہیں ہوں گی لیکن گاؤں میں بہت ہیں. تو ہماری خواتین کے لیے وہ بافراد گاؤں میں اویلیبل ہیں. تو فریش ویجیٹیبلس ہیں، فریش فروٹس ہیں، روٹی کے فارم میں کاربوہائیڈریٹ ہے. سمپل سی باتیں ہیں. یہ روٹی ہے، فریش ویجیٹیبلس ہیں، فریش ویجیٹیبلس ہیں، فریش فروٹس ہیں. یہ مین بلک ڈائٹ کا ہونا چاہیے پریگننسی کے اندر. اگر یہی چیزیں ہم ایک صحیح انداز میں کھاتے رہیں گے تو پھر ہم کو وہ بہت ساری ملٹی وائٹامنس کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن میں یہ بات اینڈ میں کہوں گی کہ یہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کی، ایشیا، انڈیا اینڈ پاکستان کی عورتوں کے لیے کہ دے شوڈ ٹیک آئرن اینڈ کیلشیم ایون 3 months آفٹر دا ڈلیوری، کیونکہ موسٹلی وہ کیلشیم میں کی بھی ڈپلیشن ان میں ہو رہی ہوتی ہے. اور پھر لیکٹیشن کا عمل یا دودھ پلانے کا عمل بھی چل رہا ہوتا ہے، دودھ پلانے کا عمل ہے، اور وہ پریگننسی بھی ان کو دوسری جلدی ہو جاتی ہے. تو پرماننٹلی جو ڈپلیشن ہے وہ کبھی اس میں ریپلینشمنٹ نہیں ہوتی. تو آئی تھنک یہ ایڈوائز ایک بڑی اچھی سی رہے گی کہ 3 مہینے تک پریگننسی کے بعد کیلشیم لیتی رہیں اور آئرن بھی لیتی رہیں کیلشیم کے، تاکہ بچے کو بھی انف اماؤنٹ آف آئرن ملتا رہے دودھ میں، اور جو ماں بچے کو جو اس کی ضروریات ہیں، جس کی ضروریات ہیں. تو آئی تھنک یہ دس از دی امپورٹنٹ ریکمنڈیشن. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائیں اور بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. تھینک یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اینٹی نیٹل وزٹس یا دوران حمل جو وزٹس ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، وہ بہت زیادہ اہم ہیں. ان کے دوران بہت ساری بیماریوں کی بر وقت تشخیص ہو سکتی ہے اور ان کے حساب سے آگے کا لاہے عمل طے کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے وہ خواتین جن میں پریویس کسی پریگننسی میں کوئی مسئلہ سامنے آیا ہو، مثلاً بلڈ پریشر کا یا ڈائبٹیز کا یا ابارشن کا بھی ایون، اور اسی طرح سے وہ خواتین جن کے بہت زیادہ بچے ہیں، یعنی 3 سے 4 ڈلیوریز پہلے ہو چکی ہیں، ایسی خواتین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اندر جب نیکسٹ پریگننسی ہو تو ڈلیوری کا معاملہ کسی ایسی جگہ پہ سر انجام دیا جائے جہاں پر پراپر فیسلٹیز موجود ہوں. کیونکہ ہمارے خطے کا ایک اور بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے 2 مسائل بہت بڑے ہیں.
ایک انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ اور ایک میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، یعنی دوران حمل یا زچگی کے دوران بہت ساری مائیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں، اسی طرح سے نومولود بچے بھی زندہ نہیں رہ پاتے۔ تو اس چیز پر قابو پانے کا واحد حل یہی ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہیں وہ اس چیز کے اوپر غور کریں کہ اگر ان کے ہاں اس طرح کے کوئی معاملات ہیں اور ڈیلیوری ہونے والی ہے تو اس کو بہتر سے بہتر جگہ پر سر انجام دیا جائے جہاں پر ٹرینڈ پیرامیڈیکل سٹاف موجود ہو۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔